السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم بیان کریں گے گناہوں کو مٹانے کا دوسرا سبب، وہ ہے ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے پرہیز کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے گناہ بھی مٹا دیتے اور انہیں نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیتے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تو وہ تمہیں حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت سے نوازے گا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ دونوں آیات کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ بندہ اگر تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اپنے دامن کو گناہوں کی غلاظت سے پاک رکھنے کی کوشش کرتا رہے، خاص طور پر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم لوگ ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے گناہ مٹا دیں گے اور تمہیں عزت و تکریم والا مقام عطا کریں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔